میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ عزتیں ویل کی انہوں نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر، سواریاں اپنی گاڑیوں میں سوار کی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور اتاری جا کے بغداد شریف، اجمیر شریف، پاک پتن شریف، فلانا شریف۔ یہ معرفت کی باتیں ہیں۔ وہ تو ٹنڈولکر بھی یہی کہے گا کہ معرفت کی بات ہے کہ میں اتنی دفعہ مندر گیا اور سارے مسلمانوں کی ملا کے جتنے رنز ہیں ان سے زیادہ رن میں نے اکیلے نے بنا لیے، سینچریز اتنی سکور کر دی۔ تو ٹھیک ہے، پھر جائیں مندروں میں جائیں آپ۔ اور یوراج سنگھ کہے گا میں گردوارے میں گیا تو میں نے ایک فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے۔ ابھی تک کسی نے فاسٹ بالر کو 6 چھکے نہیں مارے تھے، اور وہ بھی ان کے نزدیک تو کرامت ہے، کیونکہ اس سے 1 اوور پہلے اس نے اس کو دھمکی لگائی تھی کہ میں تجھے اگلے اوور میں پوچھ لیتا ہوں۔ ان کے زندہ اور مردہ سارے بزرگ، سارے کرکٹرز مل کے کسی کو دھمکی لگائیں، اس کے بعد 6 چھکے مار کے بتائیں فاسٹ بالر کو، یہ سپن کو نہیں مار سکتے۔ تو پھر ہم ان کا عقیدہ اختیار کر لیں سکھوں کا؟ یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی، علمی بات ہونی چاہیے۔ اگر زمین و آسمان کے سارے بابے مل کے ہوا میں اڑنا شروع کر دیں اور اس کے اگینسٹ آپ سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہ 2 + 2 = 5، آپ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم اڑ رہے ہو، بغیر انجن کے اڑ رہے ہو، لیکن 2 + 2 4 ہی رہیں گے۔ تو سرکار رکو ذرا، صبر کرو۔ اگر 2 + 2 = 4 ہی رہے گا تو قرآن و سنت کیسے غلط ہو جائے گا کسی بابے کی طرف منسوب جھوٹی یا سچی سٹوری سنانے سے؟ وہ تو اپنی جگہ ہی رہے گا۔ میں نے کب کہا ہے کہ معجزہ اور کرامت کو نہ مانا جائے؟ لیکن اگر آپ معجزہ اور کرامت یہ مان رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی ٹیڑھی رکھنے کے اوپر مرید کی طرف دیکھا اور جلا کر راکھ کر دیا اسے، اور پھر لوٹے کی طرف دیکھا اور اس کی ٹوٹی قبلہ رخ کر دی، او بھائی یہ کیڑا دین ہے، ایک کیڑی شریعت ہے، ایک کیڑے مسلمات نے بندہ مار دیا آپ نے۔ پہلے وہ گستاخانہ ویڈیوز جو نبی الاسلام کے خلاف یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی ہیں، بابے کدھر نے؟ مارن نہ نگاہ، ڈیلیٹ کریں۔ اور پھر ایک بابا جی ہمارے کہا کرتے تھے، ان کی تعریف مفتی منیف صاحب بھی بڑی کرتے ہیں، خادم رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، دنیا سے چلے گئے ہیں۔ او جی امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی۔ اور میں کہا بابا جی رکو ذرا، صبر کرو، امت بعد مرے، پہلے وہ بابے مر جان جنہ دی ڈیوٹیاں نے، جن بابوں کی ڈیوٹیاں غوث قطب ابدال کی تم لوگوں نے کلیم کی ہوئی ہے نا۔ ہر علاقے میں ایک بزرگ ہوتا ہے جو ڈیوٹی سنبھال رہا ہوتا ہے، پہلے وہ بابے کیوں نہ مر جائیں جن کی ڈیوٹیاں کہ انہوں نے ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے۔ وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، نبی کے امتی نہیں ہیں، ہمارے تو اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو نگاہیں مار سکتے تھے۔ مارو نہ نگاہ، چلے ہم کسی کو نہیں کہتے، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، میری بزرگی پہ لعنت ہو کہ اگر میں نگاہ مار کے اس طرح کا کوئی کام کر سکوں اور میں نبی الاسلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کرواؤں، میری بزرگی پہ لعنت۔ میری بزرگی کس دن کام آنی ہے؟ اور میری بزرگی پہ لعنت کہ پچھلے 100 سال سے نجدی امام مکے کی امامت کرے اور مسجد نبوی شریف کی، اور میں روزانہ 5 دفعہ اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ میری بزرگی پہ لعنت کہ میں نگاہ مار کے امام کعبہ کو ہٹا کے اپنا کوئی بریلوی امام نہیں وہاں کھڑا کر لیتا۔ او جی بزرگ نے دائیں طرف سلام پھیرا، سارے حافظ ہو گئے، بائیں طرف سلام پھیرا، سارے ناظرہ۔ سرکار اصحاب صفا تو پورا دن بچارے تعلیم حاصل کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے تو دائیں طرف سلام پھیر کے ساروں کو حافظ اور بائیں والوں کو وہ نہیں کیا ناظرہ۔ جی روحانی آپریشن بزرگوں نے کر لیا۔ او سرکار چھوڑ دو، کسی بچے کا خطرہ کوئی بزرگ کر کے بتائے بغیر بلیڈ مارے، ابھی مان لیں گے۔ چلو بچوں کو اگر آپ نے تختہ مشق نہیں بنانا تو آپ کہیں گے جی ہمارے حضرت صاحب نے دائیں طرف سلام پھیرا تو جتنے مرید تھے پیچھے سب کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے۔ وہ جی تختے بلقیس آ گیا تھا، جی آیا تھا، کون نہیں مانتا؟ جو نہ مانے کافر ہے۔ لے آؤ وائٹ ہاؤس، اسلام آباد میں مارگلا کے اوپر وائٹ ہاؤس سجاؤ، پوری دنیا میں بریلوی کر لو، کرو نا، کچھ کر کے بھی دکھاؤ نا، کر دے کچھ بھی نہیں۔ میں اسی فتوے کے نیچے نا اپنا میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا کوئی فارمولا لکھتا ہوں، جس میں لیٹن کے ورڈز بھی ہوں گے، انگلش کے ورڈز بھی ہوں گے اور زبانوں کے بھی ہوں گے۔ وہ صرف دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ یہ بتائیں کہ لکھا کیا ہوا ہے، نہ وہ تو کہانی ختم، صرف اسے ریسائٹ کر دیں۔ چلو میں اجے بھی پا دیں گا تھلے، زبراں زیراں بھی کرو نا۔ اللہ کو تو آتی ہے نا میکینیکل انجینئرنگ، تو اللہ تعالیٰ فوراً سکھا دے گا۔ یہ تو دلوں کے حال جان لیتے ہیں، سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے۔ پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتہ چلتی ہے۔ پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ خود نہیں کچھ کر سکتا، پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے۔ قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ ہے جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ درخت کے پاس، تو موسیٰ علیہ
السلام سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے. فرمایا اسے پھینک. جب وہ پھینکی انہوں نے تو وہ اژدہا بن گئی. قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کھا کر بھاگے. تو ہم نے کہا مت ڈرو, اسے ہاتھ لگاؤ, ہم اسے دوبارہ اسی حالت پہ واپس لے آئیں گے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنائی ہوتی تو وہ ڈر کے بھاگتے کبھی نہ بھاگتے. بے شمار معجزات ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے, اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا. البتہ ہم اس وقت 1500 تھے جنہوں نے پانی پیا, جانوروں کو بلایا اور سٹور کر لیا, تب بھی وہ پانی زیادہ تھا جو آپ کی مبارک انگلیوں سے نکلا. اور واللہ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے پتھر میں سے پانی نکالا تھا. جو قرآن میں آیا پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے, گوشت میں سے خون نکلتا ہے, پانی کے چشمے نکلنا وہ اللہ کا معجزہ جب چاہے اپنے نبی کے لیے ظاہر کر دے. اور کرامت کسی غیر انبیاء کے ساتھ ہونا بشرطے کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہو, ہم اسے مانتے ہیں. اور کسی اور کے ساتھ ہو جائے جو کافروں کے ساتھ بھی شعبتے ہوتے ہیں, استدراج اسے کہتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں نظروں کا دھوکہ, illusion, جو قرآن میں آیا کہ جب رسیاں پھینکی جادوگروں نے تو گویا سانپ نظر آئیں, ہے نہیں تھی. وہ تو سورہ حج میں اللہ کا فتویٰ ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. جی سانپ کون بنا سکتا ہے؟ وہ نظروں کا دھوکہ تھا. وہ آج بھی جناب ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. جی ہاں, اسٹیچو آف لبرٹی وہ غائب کر دیتا ہے, پورے جہاز غائب کر دیتا ہے, دیواریں چین میں ایک طرف سے انٹر ہو کے دوسری طرف سے باہر نکلتا ہے. وہ سب کا سب illusion ہے, وہ کیمرے کا کمال ہے. وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے کوئی جو ہے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دیا ہے, قانون قدرت کو توڑنے والی کوئی چیز کر دی ہے. وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتا. ایتھے پاکستان ہی چاہ جائے تو غوث اعظم بن جائے, اور پہلا غوث ہوئے گا بغیر داڑھی والا. اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ کرامت اور معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دے, خلاف عقل ہو. تو اس سے کس کو انکار ہے؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کرامت خلاف عقل تو ہوتی ہے, خلاف شرع نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خالد ابن ولید نے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا. استغفر اللہ, زہر پینا حرام ہے, جو بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں بھی موجود ہے, ابو داؤد میں تفصیل کے ساتھ آئی ہے. نبی علیہ السلام کو ایک یہودیہ نے زہر دے دیا تھا, تو کیا آپ نے بسم اللہ کے بغیر وہ زہر کھایا تھا؟ آپ کے ساتھی جو کچھ شہید ہو گئے اس کو کھانے کی وجہ سے بغیر بسم اللہ کے آپ نے وہ زہر کھا لیا تھا؟ آپ کو بھی اس کی تکلیف کاٹنی پڑی, بغیر بسم اللہ کے کھایا تھا. ٹائم قیامت تک کہ مفتی صاحب جواب دینا ہے, کیا رسول اللہ پر ان کے صحابہ پہ تہمت لگا رہے ہو کہ انہوں نے بغیر بسم اللہ کے زہر کھایا تھا؟ انہیں پتہ بھی نہیں تھا. وہ خالد ابن ولید کے اوپر جھوٹ باندھ دیا. مفتی صاحب وہ آپ ذرا ویڈیو میری پوری دیکھیں, میں نے ایک ایک چیز اس میں بیان کی ہے, اصولی بات کریں, ایک ایک چیز بیان کی ہے اور اس کا جواب دیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ, اور ٹائم قیامت تک ہے. مفتی صاحب کل کو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام, یہ لفظ خضر ہے, اردو میں ہم خضر بھی بول لیتے ہیں, انہوں نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی. کل کو کوئی پیر کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے تو آپ یہ قرآن سے اس کو دلیل لیں گے؟ ٹائم قیامت تک جے فقیل ہے یہ جواب دینا جے, نہیں تو تھوڑے بچیاں دی گردناں مروڑنی ہے جے پیرا نے, اور انہوں نے کہنا قرآن سے ہم نے ثابت کیا ہے. پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اور نہیں یار, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بندہ اٹیچ ہوا تھا خضر, میں بھی کوئی فرشتہ ہو, کیونکہ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا, میں نے وہ کچھ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اگر اسے حکم دیا ہے تو وہ کوئی پیغمبر ہوگا یا فرشتہ ہوگا. جس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جنہیں کہا جاتا ہے, وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی جان نکالتے ہیں, روح قبض کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا اس واقعے کے ذریعے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے, تخت بلقیس کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو ہے, اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں, ورنہ 2 گھنٹے مجھے اور بولنا پڑے گا. یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. جی دیکھیں, اگلے انبیاء کے سارے معجزات ہمارے نبی کو دیے گئے اور ان کے امتیوں کی ساری کرامتیں ہمارے نبی کو دی گئی. ہم کہتے ہیں رکو ذرا, صبر کرو, کوئی بڑی بات نہیں کرتے. ایک بات بتاؤ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یہ معجزہ جو قرآن میں اللہ نے اسے معجزہ کہا ہے, سورہ مریم میں, سورہ آل عمران میں, جہان والوں کے لیے نشانی بنایا, یہ معجزہ کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو ملا, یا حضور کے کسی صحابی کو, یا اہل البیت میں سے کسی کو, یا پوری امت میں سے کسی کو؟ لہذا تمہاری ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اگلے انبیاء کو جو کچھ ملا وہ کمبائنڈ فارم میں یہاں پر ملے گا. اور یہ بھی ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اس طرح کے کوئی کرامت یا معجزے کی وجہ سے کسی کا مرتبہ اونچا نہیں ہو سکتا. اسی کی بنیاد نبی علیہ السلام اس کے بغیر بھی امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی, اگرچہ نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا. اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, کسی پیغمبر سے نہیں کیا, نہ ہمارے نبی سے کیا. ہمارے نبی سے ہوا شب معراج, اس دنیا میں نہیں ہوا, آسمانوں پر ہوا. تو کیا اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اوورال ہمارے نبی سے زیادہ ہو گیا؟ نہیں. بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے, سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. کیا اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہمارے نبی علیہ السلام سے اوورال زیادہ ہو گیا؟ جزوی فضیلت کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے. یہ کیوں دھکے سے ثابت کرتے ہیں کہ اگلے جو کرتے تھے وہ یہ بھی کر کے دکھائیں گے؟ تو کرو نا, میں رو کیا ہے, کرو, منوا لو. دنیا تو کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی نا بقول آپ کے.
لاؤ نا. تو ہم یہ معجزات اور کرامات تو بعد میں دیکھیں گے. ہم پہلے کہیں گے بابا جی نگاہ مارو اور فیس بک اور یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کے خلاف جو ویڈیوز اپلوڈ ہیں اور جو 60,000 کتابیں پچھلے 100 سال میں لکھی گئی ہیں, ساروں کی سیاہی جو ہے ختم ہو جائے, ساری ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں. کرو, کر کے بھی نہ دکھائیں اور پھر آپ اگلوں کی دھونس لگا کے ہم سے چیزیں منوانے کی کوشش کریں. یہ کام نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی.